السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی قانون کے تحت شادی کا کیا کنسیپٹ ہے اور کس طرح ایک مسلمان اپنی شادی کو ویلڈ بنا سکتا ہے، اور 2024 میں شادی کے لحاظ سے جو نئے مسائل ہیں ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اپنی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ 2024 میں شادی کا سفر اپنے مختلف چیلنجز کے ساتھ سامنے آئے گا۔ آپ ان چیلنجز کا سامنا بڑی کامیابی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اسلامک پرنسپلز اور ویلیوز پر عمل کرتے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سے آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں جو کہ اسلامک ویلیوز کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کپلز کی کمیونیکیشن، نیو ٹیکنالوجی، فائنینشیل پلاننگ، فیملی ڈائنامکس، ہیلتھ اینڈ ویلنس، کمیونٹی سپورٹس، اسپریچول کنیکشن اور بہت سے مسلمانوں کو جو مذہبی مسائل ہیں، یہ ایپس اور پلیٹ فارم مسلمانوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ مسلم لاء میں شادی ایک لیگل اور سوشل کنٹریکٹ ہے۔ قرآن میں میرج کے لیے نکاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میرج دو افراد کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہے جو کہ معاشرے کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا سکے اور اپنی نسل کو بڑھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ مسلم لاء کے تحت نکاح عورت کو حق مہر اور نان و نفقہ کا حق عطا کرتا ہے۔ شادی سے پیدا ہونے والے بچے ماں باپ کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ عورت مرد سے شادی کے بعد عدت گزارے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ مسلم لاء میں شادی کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو شادی ویلڈ ہے۔ شادی کے لیے عورت اور مرد عاقل اور بالغ ہو، یعنی کہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ بعض صورتوں میں اگر بالغ نہ بھی ہو لیکن گارڈین شادی کروا رہے ہیں تو نکاح ویلڈ ہوگا۔ مسلم لاء کے تحت ایک مسلمان مرد اور عورت غیر مسلمان سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر دوسرا مرد یا عورت مسلمان ہو جاتے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ ایک سنی مرد کتابیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ پرپوزل اور ایکسیپٹنس، یعنی کہ ایجاب اور قبول۔ شادی میں پرپوزل اور ایکسیپٹنس ایک اہم شرط ہے۔ یہ ایک ہی میٹنگ میں ہونا چاہیے اور دو مرد گواہان کے سامنے ہونا چاہیے، یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہوں۔ یہ صاف اور کلیئر ہونا چاہیے۔ میرج کو آگے مزید کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: ویلڈ، وائڈ اینڈ ارریگولر میرج۔ ایسی شادی جو کہ مسلم لاء کے مطابق تمام شرائط پوری کرتی ہے وہ ویلڈ ہے۔ باطل یا وائڈ شادی اس صورت میں ہوگی جب ایک مرد اگر مندرجہ ذیل رشتوں میں سے کسی سے شادی کر لیتا ہے تو اس کی شادی باطل ہوگی۔ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھو، دادی، نانی، باپ کی بیوی، بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی۔ اگر کوئی مرد اسی طرح اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا بریسٹ فیڈ کرتا ہے تو اس سے متعلقہ رشتوں سے بھی اس کی شادی باطل ہوگی۔ ارریگولر میرج، اس طرح کی شادی میں تمام کنڈیشن کو آپ پراپر طریقے سے فلفل نہیں کر پاتے۔ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن جب تک وہ غلطیاں دور نہ کی جائیں شادی ویلڈ نہیں ہوتی، یعنی کہ بعد میں بھی ان غلطیوں کو دور کر کے شادی کو ریگولر بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی عورت کے ساتھ عدت کے دوران شادی کر لی تو وہ فاسد شادی ہوگی جو کہ عدت پوری ہونے پر ویلڈ ہوگی۔ اسی طرح نکاح کے لیے دو گواہان ضروری ہیں۔ اگر بغیر گواہان نکاح کر لیا ہو تو بعد میں اسے گواہان کے سامنے ایکسیپٹ کر کے ویلڈ کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی 4 بیویاں ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر 5ویں شادی کر سکتے ہیں اور شادی کو ویلڈ کر سکتے ہیں۔ اسلامی لاء کے مطابق
شادی میں حق مہر شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جانے والا ایک لازمی تحفہ ہے۔ اس میں کوئی رقم فکس نہیں ہے۔ یہ اکثر رقم، سونا، جائیداد یا کسی اور مالی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس پر صرف عورت کا حق ہے، لیکن اگر عورت شادی کے بعد خود مرد سے خلا چاہتی ہے تو پھر اس پر گفٹ یعنی کہ حق مہر معاف کرنا ہوگا یا اسے یہ حق مہر لوٹانا ہوگا۔